ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ محبت کے جگنو جس کی رائٹر ہیں انا الیاس، اس کی یہ سیکنڈ اور لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اور امید تو ہے کہ آپ لوگوں کو ناول پسند آیا ہوگا، اور اس میں شک و شبہ تو نہیں ہے کہ انا الیاس کے ناول بہت اچھے ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پسند ہی آیا ہوگا آپ کو ناول، اور بے چینی سے آپ لوگ اس کے سیکنڈ پارٹ کا انتظار کر رہے ہوں گے، تو میں نے سوچا کہ مجھے آج ہی آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دینا چاہیے، سو میں نے آج ہی ریکارڈ کیا اور پھر اس کو آپ لوگوں کو پیش کر دیا، اور مجھے اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو۔ دیکھا آپ نے یہ کیا بھیجا ہے اس نے؟ میں کل ہی اس صاحبزادے کا دماغ ٹھیک کرتا ہوں جو مجمع 8 دن ہوئے نہیں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے کہ ہم اسے زہر لگنے لگ گئے، ہماری برسوں کی محبتوں کا یہ صلہ دے رہا ہے۔ اب اس سب پر حتمی بات کرنی بہت ضروری ہو گئی ہے۔ بلال شاہ کے ہاتھ وہ عدالتی نوٹس لگ گیا تھا جو جزلان نے بھیجا تھا۔ نہیں، سبحان شاہ راکنگ چیئر پر بیٹھے تھے، دونوں اس وقت سبحان شاہ کے کمرے میں موجود تھے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے الجھ کر باپ کی جانب دیکھا۔ کوئی اس کے پاس نہیں جائے گا، وہ جو سامنے بنی پینٹنگ پر نظریں گاڑے بیٹھے تھے مضبوط لہجے میں بولے۔ مگر کیوں بابا حضور؟ بلال شاہ الجھ گیا۔ کیونکہ جزلان نے مجھے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے، پہلے یہاں سے پیشیاں بھگتا لو، پھر اسی سے بات کروں گا، انہوں نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ بلال شاہ اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس دن فون پر ان کی جزلان سے بات ہو چکی تھی جس دن نوٹس ملا تھا۔ اس دن سے لے کر سبحان شاہ گمسم ہو گئے تھے۔ جزلان نے انہیں سچائی کے آئینے میں انہیں کا وہ چہرہ دکھایا تھا کہ جس کے کرخت نقوش وہ دیکھ کر سہ نہیں پا رہے تھے۔ انہیں لگا دانیال کی موت کے پیچھے صبورہ کا نہیں بلکہ ان کا اپنا ہاتھ تھا۔ اگر وہ تب کھلے دن سے اسے قبول کر لیتے تو شاید دانیال کے ساتھ وہ سب نہ ہوتا، اور شاید انسان کو گھن کی طرح کھا جاتا ہے، کیونکہ اس سے آگے صرف پچھتاوے کی آگ سلگتی رہ جاتی ہے جو لمحہ بلمحہ انسان کو جلا کر آخر میں راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔ وہ بھی جل رہے تھے لمحہ بلمحہ۔ ورشا، میری فلم نے ریکارڈ بزنس کیا ہے، اور کل شام میں باہر بھی اس کے شوز سٹارٹ ہوئے ہیں۔ سب سے مل کر گرینڈ پارٹی رکھی ہے۔ میری وش ہے کہ آپ بھی چلیں۔ آج شام 7 بجے کا وقت تھا۔ جزلان کچھ دیر پہلے ہی واپس آیا تھا اور اب پارٹی میں جانے کی تیاری کر رہا تھا، ساتھ ساتھ نشوہ سے بھی ساتھ جانے کی رضامندی چاہ رہا تھا جو جزلان کے پریسڈ کپڑے الماری میں ہینگ کر رہی تھی۔ میں جانے کو تیار ہوں، لیکن اگر وہاں آپ کے کسی ایکٹر، کسی کو ڈائریکٹر یا کسی پروڈیوسر نے مجھ سے ملتے ہوئے بوسہ دیا یا پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، جو کہ وہاں ایک عام سی بات ہے، تو کیا آپ برداشت کریں گے؟ نشوہ کے سوال نے اس کے چہرے کا رنگ اڑا دیا۔ کیا فضول بات ہے؟ جزلان نے ناگواری اور کسی قدر غصے سے کہا۔ اسی لیے یہ تصور ہی سہان رو تھا کہ نشوہ کو کوئی غیر گھور کر دیکھے بھی۔ کہاں یہ؟ اس نے سر جھٹکا۔ جزلان، اسی لیے میں نے اس رات بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ سب حرام کام ہے۔ جب آپ کے پاس رزق کمانے کے حلال طریقے موجود ہیں تو اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آپ کی فلم کی جو ہیروئن ہے وہ شادی شدہ ہے۔ اس انڈسٹری میں تو آ کر پتہ ہی نہیں چلتا کون کس کا شوہر ہے اور کون کس کی بیوی۔ جس بے غیرتی سے سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کیا کل کو آپ مجھے کسی کے ساتھ شیئر؟ نشوہ، جزلان کی دھاڑ نے نشوہ کو خاموش کروا دیا۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ آپ اپنے فلم کی ہیروئن کو ہی دیکھ لیں، 2 بچوں کی ماں ہے، اور 2 بچے اصل میں ہیں کس کے؟ کیا آپ یا کوئی اور جانتا ہے؟ کیا وہ اسی شوہر کے ہیں جس کو اس بات سے غرض نہیں کہ اس کی بیوی دن میں کس کے ساتھ ہوتی ہے اور رات؟ جزلان، یہ سب دلدل ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سے باہر آ جائیں۔ میں آپ کی امانت ہوں اور آپ ہی کی رہنا چاہتی ہوں، جزلان کے قریب آتے ہوئے بولی۔ میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتی کہ میرے اندر جو لقمہ جا رہا ہے وہ دوزخ بنا رہا ہے، یا میرے تن پر جو کپڑا ہے وہ مجھے کل کو قبر میں ناک بن کر کاٹے گا، یا پھر یہ کہ کسی نامحرم کا کوئی لمس بھی چھو کر میرے جسم کو ناپاک بنا دے کہ کل کو میں اللہ کے سامنے نظر بھی نہ اٹھا سکوں۔ میں صرف اس دنیا میں ہی نہیں، جنت میں بھی آپ کے ساتھ داخل ہونا چاہتی ہوں، آپ کی پیروی کرتے ہوئے۔ نشوہ کی باتوں نے جزلان کی پوری ہستی ہلا کر رکھ دی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ جس کام کو کام سمجھ رہا تھا وہ اس کی دنیا تو تباہ کر ہی رہا تھا، اللہ کے پاس جانے والے راستے بھی کھوٹے کر رہا تھا۔ میں یہ سب پہلے بھی کہہ دیتی، مگر ہمارا دین کہتا ہے کہ نصیحت بھی تب کرو جب یہ سمجھو کہ اب اس کا اثر ہوگا۔ اب جب آپ اور میں محبت کے اس موڑ پر آ گئے ہیں جہاں سے آگے مان کا رشتہ شروع ہوتا ہے، تو میں نے یہ سب کہنے کا سوچا ہے۔ پہلے کہتی تو شاید آپ ان باتوں کو سوچتے بھی نہ۔ نشوہ کی بات کو اس نے دل میں سراہا۔ اللہ نے واقعی اس کی قسمت میں ہیرا لکھا تھا۔ ایک ہیرا اللہ نے دانیال چاچو کی قسمت میں لکھا تھا اور ایک ہیرا اللہ نے اسے دیا تھا۔ چاچو کی عمر نے انہیں اس ہیرے کو سنبھالے رکھنے کا موقع نہیں دیا، مگر وہ اس کو تاعمر سنبھال کر رکھنا چاہتا تھا۔ اور اگر میں پلٹ آؤں، جزلان نے محبت پاش نظروں سے اپنی نیک سیرت بیوی کو دیکھا، وہ جو اس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اس کا انعام تھی، ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے ساتھ لگایا، تو میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا آپ کو ہر وہ مان بخش دوں گی جو ایک شوہر کا حق ہے۔
وہ لمحہ ہماری محبت کی تکمیل کا ہوگا۔ اس کی محبت بھری نظروں میں زیادہ دیر اس کی دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ مکر تو نہیں جائیں گی؟ جزلان نے یقین مانگا۔ بالکل بھی نہیں، نشوہ نے یقین دلایا، اور اس رات اس محفل کا حصہ بن کر نشوہ کے الفاظ اس کے دماغ میں گونجتے رہے۔ اس رات اس نے وہاں موجود کسی لڑکی سے نہ تو ہاتھ ملایا اور نہ کسی کو اجازت دی کہ اس کے بازو اور کندھوں پر ہاتھ رکھے، اور وہ کسی کی امانت تھا اور وہ اس میں ایک لمس کی بھی خیانت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا، نشوہ تو کتنا صحیح کہا تھا، جس بے حجابی سے سب آپس میں مل رہے تھے، واقعی یہ تفریق کرنا مشکل تھا کہ کون کس کی بیوی اور کون کس کا شوہر، اور کہیں تو ایسی تھی جو غیر شادی شدہ تھی مگر وہ اس طرح لڑکوں کے ساتھ کھڑی تھی کہ ابھی تک جزلان نشوہ کے ساتھ کبھی ایسے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کر پایا۔ اس سے لگا وہ گدھوں کے درمیان کھڑا ہے جو ایک دوسرے کے جسموں کو نوچ رہے ہیں، اور پھر اس نے ایک فیصلہ کیا۔ ہیلو نشوہ کے نمبر پر انجان نمبر سے میسیجز آ رہے تھے۔ اس نے ان باکس کھولا تو وہ مزنہ کا نمبر تھا۔ وہ اسے فون اٹینڈ کرنے کا کہہ رہی تھی، ابھی وہ اسے کال کرنے ہی لگی تھی کہ مزنہ کا فون آ گیا۔ کہاں ہوتی ہو لڑکی؟ میں تو یہی ہوتی ہوں، تم کہاں ہوتی ہو آج کل؟ میں پچھلے 2 ہفتوں سے کال کر رہی ہوں، فون ہی بند ہے تمہارا۔ اس سے پہلے کتنے میسیجز کیے، کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا، نشوہ نے شکوہ کیا۔ ہاں یار، بس 1 ماہ پہلے میرا موبائل گم ہو گیا، اور تمہیں پتہ ہے نمبر سارے موبائل میں سیو کر دو تو پھر کہاں یاد رہتے ہیں، موبائلز کا سب سے بڑا نقصان۔ تو بس نیا لیا، پھر تمہارا نمبر لیا، مگر پھر پچھلے دنوں کچھ مصروف رہی کہ تمہیں بتا ہی نہیں سکی کہ یہ سب ہوا۔ خیر تم سناؤ، کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ اتنے دلوں کی دھڑکن کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ مزنہ نے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ نشوہ نے اسے سارے حالات سے آگاہ کیا۔ یار یقین نہیں آتا کوئی اپنوں کے ساتھ اتنا بھی شفاق ہو سکتا ہے، حد کر دی تمہارے دادا نے، مگر مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ جزلان بھائی تمہارے حق میں اتنے اچھے ہیں۔ اب مزید ان کا امتحان مت لو اور اچھی سی زندگی شروع کرو۔ انہوں نے پھر وہاں سے آنے کے بعد تمہارے دادا پر کیس کیا؟ پتہ نہیں یار، جزلان نے اس طرح کی کوئی بات نہیں بتائی، اور ویسے بھی امی کہتی ہیں جب وہ شخص تمہارے حق میں اس قدر اچھا ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے اس روپے پیسے کی؟ اور صحیح بھی ہے یار، یہ پیسہ سوائے رشتوں کو توڑنے اور کیا دیتا ہے؟ میرے پاس امی کے علاوہ ایک جزلان کا ہی رشتہ ہے، میں انہیں اب کسی بھی خاندانی گندی سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہتی۔ نشوہ کے لہجے میں جزلان کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ بہت محبت کرنے لگ گئی ہو؟ نشوہ نے محفوظ ہوتے سوال کیا۔ کہاں نشوہ جیسی خشک مزاج لڑکی سے ایسے کسی رشتے کی امید کی جا سکتی تھی؟ یار سچ کہوں وہ بندہ ہے ہی محبت کے قابل، اس نے مجھے کبھی پچھلی بدتمیزیوں کا تانا دیا ہی نہیں، وہ میرے ہر نئے دن کو پہلے سے زیادہ محبت سے لبریز کر دیتا ہے۔ اس نے میرے کوئی ایسی راہ ہی نہیں چھوڑی کہ جہاں میں اس کی محبت سے بھاگ جاتی۔ عجیب پاکیزہ محبت ہے اس کی، مجھے لگتا ہے مجھے اس سے محبت نہیں عشق ہو گیا ہے۔ اس کی ہر ادا اتنی پیاری لگتی، اس کا دیکھنا، مجھے مخاطب کرنا، مجھے محبت سے تھامنا۔ مزنہ میں اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ نشوہ نے اپنی سب محسوسات ہمیشہ کی طرح مزنہ سے شیئر کیے۔ اللہ نشوہ، یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم کہہ رہی ہو۔ مزنہ تو حیرت زدہ رہ گئی اس کی باتیں سن کر۔ مجھے بھی یقین نہیں آتا یہ میں ہوں، ایسے جذبوں سے دور بھاگنے والی۔ اب لگتا ہے سر تا پاؤ اس کی محبت کی بارش میں ساری عمر بھیگتے رہنا چاہتی ہوں، نشوہ نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ جزلان بھائی کو بتایا ہے یہ سب؟ مزنہ نے رازداری سے پوچھا۔ نہیں یار، انہیں بتانے کی ہمت نہیں کر سکتی، اور پھر کچھ جذبے صرف محسوس کرنے کے ہوتے ہیں، بتانے کے نہیں۔ خیر یہ بتاؤ کب ملو گی؟ تم سے ملنے کو تو اب دل بے چین ہو گیا ہے، نشوہ نے محبت سے کہا۔ بس یار آج کل کچھ مصروف ہوں، جلد ہی کوئی ملنے کا پروگرام رکھتے ہیں۔ اللہ تمہیں بہت خوشیاں دے، میری سب دعائیں تم دونوں کے ساتھ ہیں۔ مزنہ کے لہجے میں سچے دوستوں والی محبت جھلک رہی تھی۔ تھینکس ڈیئر، بس دعا کرتی رہنا اور اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ نشوہ عشاء کی نماز کے بعد چائے بنا رہی تھی۔ امی آپ لیں گی اس وقت چائے؟ نشوہ نے ماں سے پوچھا جو لاؤنج میں بیٹھی کچھ صورت پڑھنے میں مصروف تھی۔ نہیں بیٹا، اس وقت چائے پی تو پھر نیند نہیں آئے گی۔ جزلان کا پتہ کیا کہاں ہے؟ صبورہ نے سہولت سے منع کرتے جزلان کے بارے میں استفسار کیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ میں کر رہی تھی ابھی تو ان کا فون بزی تھا، دوپہر کو جب نکل رہے تھے تو رات دیر سے آنے کا کہا تھا، نشوہ نے کچن سے ہی کھڑے کھڑے جواب دیا۔ ابھی وہ چائے کا کپ لیے لاؤنج میں آئی ہی تھی کہ جزلان کا میسیج آیا۔ ورشا ٹی وی آن کریں، آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، ساتھ میں کسی چینل کا نام بھی تھا۔ نشوہ میسیج پڑھ کر یہی سمجھی کہ اس کی فلم سے متعلق کوئی خبر ہوگی۔ اچھا نشوہ، میں کمرے میں جا رہی ہوں، جزلان آئے تو مجھے بتا دینا، ابھی جاگ رہی ہوں۔ صبورہ بیگم اسے ٹی وی آن کرتے دیکھ کر بولی۔ جزلان نے جس چینل کا کہا تھا، نشوہ نے معمول کسی انداز میں وہ چینل لگایا تو لائیو جزلان کی پریس کانفرنس آ رہی تھی۔ بڑی سے بڑی ٹیبل کے دوسری جانب وہ بیٹھا کچھ کہہ رہا تھا۔ نشوہ نے تیزی سے آواز اونچی کی۔ اس کے اسٹیج کے پیچھے جو لکھا تھا وہ نشوہ کو حیرت زدہ کرنے کے لیے بہت تھا۔ فیئر ویل کانفرنس ٹو دا موسٹ ٹیلنٹڈ اینڈ
ینگ ڈائریکٹر اینڈ پروڈیوسر سر جزلان شاہ، آج میرا آپ سب کے ساتھ ایک آخری دن ہے۔ کچھ وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے میں یہ انڈسٹری چھوڑ رہا ہوں۔ میں آپ سب کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے اس تمام عرصے میں مجھے عروج کی بلندیوں پر پہنچایا۔ شہرت، محبت سب مجھے مل گیا، اب اس سے زیادہ کی چاہ نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے الفاظ میں مجھے یاد رکھیں گے۔ میں نے جس کے ساتھ کام کیا، میرے ایکٹر سے لے کر ٹیکنیشین، سپورٹ بوائز اور حتیٰ کہ میرے پروڈکشن ہاؤس کے چوکیدار تک، سب کے میں تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے ہر لمحے میرا ساتھ دیا۔ میں کبھی بھی آپ سب لوگوں کو بھلا نہیں سکتا، اور خاص طور پر میرے فینس جن کی محبتوں نے میرے پہلے پروجیکٹ سے لے کر آخری تک مجھے پذیرائی دی۔ آخر میں میری محبت کا شکریہ جس نے مجھے سب خامیوں سمیت قبول کیا۔ آخری میسیج اس نے کس کو دیا، نشوہ اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ 3-4 دن پہلے اس کی فلم کے سلسلے میں ہونے والی پارٹی سے پہلے جو بات ہوئی، جزلان اس پر اتنی جلدی عمل کر ڈالے گا۔ وہ اس کی محبتوں کی شدتوں پر اپنے آنسو روک نہیں پائی۔ کیا تھا وہ شخص؟ نشوہ کو لگا وہ اسے کبھی جان نہیں پائے گی۔ اس کا ہر عمل اتنا حیران کن تھا کہ نشوہ کو لگا وہ ساری زندگی اس کے لیے ایک بند کتاب ہی رہے گا جسے وہ ہر بار نئے سرے سے پڑھے گی۔ وہ اپنے ہر عمل سے اسے اور بھی خاص بناتا جا رہا تھا۔ بے اختیار روتے ہوئے رب کے حضور سجدے میں جھک گئی، جس نے اسے قدر کرنے اور بے انتہا محبت کرنے والا شخص دیا تھا۔ وہ کیسے اس کی محبتوں کا شکریہ ادا کر پائے گی؟ اسے لگا وہ ساری زندگی اس کی محبت کے احسانوں کے بوجھ سے اٹھ نہیں پائے گی۔ آنسو قطار در قطار بہتے جا رہے تھے۔ یقیناً وہ اللہ کی نظر میں بھی بہت خاص تھا کہ اتنی جلدی وہ اسے راہ راست پر لے آیا تھا۔ نشوہ نے بے اختیار سوچا، سر، آپ کے اتنے بڑے فیصلے کی وجہ کیا کسی سے کوئی چپکلش ہے؟ اب صحافی سوالوں کی بوچھاڑ کر رہے تھے۔ نہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میرے اس فیصلے کی وجہ کسی سے کوئی لڑائی، کینہ اور کوئی بھی ایسی وجہ نہیں۔ بہرحال میرا خیال ہے میرا سفر اس انڈسٹری میں یہیں تک تھا۔ میں اب زیادہ توجہ اپنے بوتیک کے بزنس کو دینا چاہتا ہوں۔ اس نے نہایت سہولت سے جواب دیا۔ 1-2 اور لوگوں کے سوالوں کا جواب دے کر اس نے کانفرنس ختم کر دی۔ نشوہ بھی ٹی وی بند کر کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آ کر وہ ادھر ادھر کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد ابھی وہ اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر ایک موٹیویشنل کوٹ لکھ کر پوسٹ کر رہی تھی کہ جزلان کا پھر سے میسیج آیا۔ اس نے پوسٹ کر کے میسیج کھولا، میں نے اپنے الفاظ کا پاس رکھا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں تک اپنے الفاظ کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ wanna make you mine now so get ready۔ جزلان کی بات کا مفہوم سمجھتے اب اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ تو ابھی اس کے الفاظ سے اس کی محبتوں کی شدتوں کو سہ نہیں پاتی تھی۔ کہاں؟ یہ سوچ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ ابھی وہ اسی ادھیڑ بند میں تھی کہ جزلان کا سامنا کیسے کرے گی کہ اس کی گاڑی کا ہارن بجا۔ وہ بجلی کی تیزی سے اٹھی، کمرے کی لائٹس بند کی، نائٹ بلب جلایا اور بیڈ پر لیٹ کر کمبل سر تک لے کر سوتی بن گئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی نشوہ کی دھڑکنوں میں تیزی آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے محسوس ہوا جیسے جزلان بیڈ پر بیٹھا ہے، اور پھر اس نے نشوہ کا کمبل منہ سے ہٹایا۔ لوگوں کو اتنے بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ جزلان کی مسکراتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں سو رہی ہوں۔ نشوہ کی بات پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھری۔ پہلی مرتبہ کسی کو سوتے میں یہ کہتے سنا ہے کہ وہ سو رہا ہے، اور حیرت ہے کہ واٹس ایپ پر 2 منٹ پہلے اپنا اسٹیٹس اپلوڈ کرنے والے اتنی جلدی سو بھی جاتے ہیں۔ ایسی نیند کا ٹوٹکا مجھے بھی بتائیے۔ جزلان نے لطیف سا طنز کیا۔ اب کی بار نشوہ نے پوری آنکھیں کھول کر اسے خفگی سے دیکھا۔ جو بیڈ سے ٹیک لگائے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ستیہ ناس ہو اس واٹس ایپ اور فیس بک کا، کوئی بات بندے کی رات نہیں رہ سکتی۔ وہ اٹھتے ہوئے پھولے منہ کے ساتھ بولی، آپ تو پہلے وعدے پر ہی مکر گئی۔ جزلان نے تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسا نہیں ہے۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ جزلان کا صرف ہاتھ پکڑ لینا ہی اس کی جان نکال دیتا ہے۔ تھینک یو۔ یکدم نشوہ نے اس کے قریب ہوتے اس کے کندھے پر سر رکھتے کہا۔ کس بات کا؟ جزلان نے ایک بازو اس کے کندھے پر رکھتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ اتنی جلدی یہ سب کر لیں گے۔ ویشا، اس رات اس فنکشن میں جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ آپ کتنا ٹھیک کہا ہے۔ رشتوں کی عزت تبھی برقرار رہتی ہے جب ہم ان میں فاصلے قائم رکھتے ہیں، نہیں تو وہ بس ہوس کے لبادے میں لپٹ کر اتنے بدبودار ہو جاتے ہیں جیسے گلے سڑے کوڑا کرکٹ کی بدبو، جس کے قریب کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا۔ مجھے اس رات ہر ایک چہرے پر سوائے گندگی کا اور کچھ نظر نہیں آیا۔ کوئی اپنے حسن کو عیاں کرنے کی گندگی لیے ہوئے تھے تو کوئی اس حسن کو نچوڑنے کی گندگی لیے ہوئے۔ مجھے وہاں سانس لینی محال ہو گئی۔ بس پھر لمحوں میں فیصلہ ہو گیا، اور اس سب کے لیے میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے آپ جیسی پاکیزہ بیوی کو میری قسمت میں لکھ کر مجھے برائی کے دلدل میں دھنسنے سے بچا لیا۔ جزلان کا ایک ایک لفظ اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ کچھ لوگوں پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ وہ برائی سے بھی ایسے بچ نکل آتے ہیں کہ ان کی اچھائی متاثر نہیں ہوتی۔
کیا تھا کہ اگر جزلان بھی وہاں کے مردوں کی طرح اپنی راتوں کو رنگین بناتا؟ وہ کہتا تھا کہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے عورت کی کبھی چاہ کیوں نہیں کی، اسی لیے کہ اللہ نے نہیں چاہا تھا کہ وہ برائی کی تہہ تک جائے۔ اللہ اسے کنارے سے ہی نکال لایا تھا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ جزلان نے اس کی خاموشی کو محسوس کر لیا تھا۔ اس رات وہ گانا کس کے لیے گایا؟ نشوہ کی شکوے بھری آواز آئی۔ کس رات؟ جزلان کو یاد نہیں آیا وہ کب کی بات کر رہی ہے۔ فارم ہاؤس پر بون فائر کی رات، جب ارمغان نے کہا تھا کہ یہ آپ نے بھابھی کے لیے گایا تو آپ نے کہا تھا ضروری نہیں۔ نشوہ کا منہ ابھی بھی پھولا ہوا تھا۔ ہاں ہاں، وہ تو میں نے اپنی جان کے لیے گایا تھا۔ جزلان کی شرارتی لہجے پر وہ سیدھی ہو کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اسے گھورنے لگی۔ ابھی بھی کنفیوز بات کر رہے ہیں؟ گھورنے کا سلسلہ جاری تھا۔ لڑکی مجھ سے محبت کی ہوتی تو یہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ میری جان کون ہے۔ جزلان نے نفی میں سر ہلاتے گویا اس کی عقل پر ماتم کیا۔ بتانے میں کیا حرج ہے؟ اس نے تیوری چڑھائی۔ اوکے، وہ گانا میں نے، جزلان نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر سوچتے وقفہ لیا۔ میں نے، نشوہ نے اس کے الفاظ دہرائے، اپنی ایک ایکس گرل فرینڈ کے لیے گایا تھا۔ جزلان کی شرارتی نظروں نے نشوہ کے لال بھبوکا چہرے کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ مذاق کر رہا ہوں۔ اس کے خطرناک تیور دیکھ کر جزلان نے جلدی سے بات سنبھالنی چاہی اور لجاجت سے کہتے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، جسے جھٹکے سے اس نے ہٹایا۔ ہاتھ نہیں لگانا مجھے یار، آپ کے لیے ہی گایا تھا۔ اچھا، یقین نہیں تو ایک اور گا لیتا ہوں، وہ جلدی سے اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے بولا۔ نہیں نہیں، اسی کو جا کر سنائیے، وہ ہاتھ چھڑاتے بولی۔ ڈرامے نہ کریے، مجھے ساری سمجھ آ رہی ہے یہ باتوں کو گھمانے والی۔ جزلان نے اب کی بار 2 منٹ خاموش ہو کر اس کی حرکتوں پر غور کرتے ہوئے سب سمجھتے کہا۔ نشوہ کی بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ جزلان نے بھویں اچکائی۔ سیدھی ہو جائیے، جزلان نے اسے دھمکی دی۔ پہلے گانا سنائیے۔ اف، کتنا رومانٹک ہے نا، کوئی آپ کے لیے گانا گا رہا ہے۔ نشوہ نے دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملاتے حسرت بھرے انداز میں کہا۔ اس سے بھی زیادہ رومانٹک ہے کہ کوئی آپ کو عمل سے اپنی محبت کا یقین دلا رہا ہے۔ جزلان نے اپنی محبت پاش نظریں اس کے حسین چہرے پر گاڑی۔ جی نہیں، پہلے گانا، نشوہ نے اصرار کیا۔ اس سے بھی پہلے ایک سوال۔ ضرور۔ میری محبت کا انکشاف کب ہوا؟ اب یہ نہیں کہنا، ابھی تک نہیں ہوا۔ جزلان کی بات پر وہ مسکرائی۔ پیرس میں اس رات جب میں غصے میں ہوٹل سے نکل کھڑی ہوئی تھی اور ان ہوس زدہ لڑکوں کے ہاتھ لگنے لگی تھی، وہاں اللہ کے بعد جس کا خیال آیا وہ آپ تھے۔ اس لمحے شدت سے اپنی عزت بچاتے یہ خیال شدت اختیار کر گیا کہ میرا وجود کسی کی امانت ہے۔ اور پھر جب اس پولیس والے نے بتایا کہ مسٹر جزلان نے کال کیا کہ ان کی بیوی کھو گئی ہے، تو کیا آپ وہ ہیں؟ اس لمحے شدت سے دل کیا میں پیرس کی ان گلیوں میں، ان ہواؤں میں، ہر جگہ چیخ چیخ کر کہوں کہ میں ہی جزلان کی نشوہ ہوں۔ میرا دل کیا آپ کہیں سے میرے سامنے آ جائیں اور میں اپنی ان کچھ لمحوں کی تکلیف کو بیان کروں اور آپ مجھے سمیٹ لیں۔ مجھے اتنا خوف محسوس ہوا کہ اگر وہ لڑکے کچھ بھی غلط کر کے مجھے مار کر وہاں پھینک دیتے تو کون ہوتا جو مجھے کندھا دینے والا ہوتا؟ اتنی بری موت میں نہیں مرنا چاہتی تھی۔ وہاں صرف آپ میرے اپنے تھے۔ اور پھر جب آپ کو میں نے ہاسپٹل میں اپنے انتظار میں دیکھا تو مجھے آپ پر بے تحاشا پیار آیا۔ سب قدرتیں، سب رنجشیں وہیں ختم ہو گئی تھی۔ نشوہ اس قدر جذب سے جزلان کے حوالے سے اپنے محسوسات بتا رہی تھی کہ وہ ساکت رہ گیا۔ وہ تو سوچتا تھا کہ اتنی شدید محبت صرف وہی نشوہ سے کرتا ہے۔ اس کی محبت کی شدت کا تو آج اندازہ ہوا تھا۔ بے اختیار جزلان نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا کر زور سے بھینچ لیا۔ آپ سے اتنی سی ریکویسٹ ہے، ہمیشہ مجھ سے اتنی ہی محبت کرنا۔ جزلان نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے آنچ دیتے لہجے میں کہا۔ نشوہ نے آنکھیں بند کرتے اس کی محبت کی انتہا کو بھرپور انداز میں اپنے ماتھے پر محسوس کیا تھا۔ شدت جذبات سے وہ رو پڑی۔ بشا، جزلان حیران ہوا۔ یہ کیوں؟ حیرت در حیرت تھی۔ ہمیشہ میرے رہیں گے نا؟ اس کی خدشوں بھری آواز پر اس نے نشوہ کے ہاتھوں کو تھام کر ان پر اپنے لب رکھ دیے۔ آپ کا ہی تھا اور آپ کا ہی رہوں گا ہمیشہ، آپ کے سوا، اور اب نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ اس کی شدتیں اب بڑھتی جا رہی تھی اور نشوہ کو اسے روکنا مشکل ہوا۔ وہ روکنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ گانا، اس کی شدتوں پر بند باندھتے وہ بولی۔ اف بیوی، رنگ میں بھنگ ضرور ڈالنا۔ جزلان بدمزہ ہوا اور وہ اس کی حالت پر مسکرائی۔ جزلان کی خوبصورت آواز میں گھولی محبت نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کے لیے بہت بہت خاص ہے۔ اور پھر اس رات اس کے لیے جزلان کی محبت کو دامن میں سمیٹنا مشکل ہو گیا۔ محبتوں بھری رات نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ رات ان کی محبت کی تکمیل کی رات تھی۔ جس وقت جزلان کی آنکھ کھلی، نشوہ سامنے جائے نماز بچھائے دعا مانگنے میں مشغول تھی۔ اس نے اٹھ کر گھڑی میں ٹائم دیکھا تو 5:30 کا وقت ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا، واش روم میں گیا، کچھ دیر بعد شاور لے کر اور وضو کر کے باہر آیا۔ مسجد جانے کا وقت تو نکل چکا تھا۔ اس نے گھر میں ہی نماز پڑھنے کا سوچا۔ نشوہ کی دعا ابھی تک جاری تھی۔ وہ دوسری جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگا۔ جس وقت وہ نماز پڑھ کر سلام پھیر کر فارغ ہوا، نشوہ ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ وہ دعا مانگ کر اس کے پاس بیٹھا۔ ویشا،
آہستہ سے آواز دی۔ اس نے چہرے پر سے ہاتھ ہٹاتے جزلان کو دیکھا۔ اسے نشوہ کا چہرہ آج سے پہلے اتنا حسین نہیں لگا تھا۔ ایک عجیب سی روشنی پھوٹ رہی تھی اس کے چہرے سے۔ کیا یہ محبت کا اعجاز تھا یا کچھ اور؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیا ساری دعائیں آج ہی مانگ لینی ہے؟ جزلان نے اس کے چہرے کو نظروں کی گرفت میں لیتے پوچھا۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ ہم اللہ سے شکوے کرنے میں نہ تو دیر کرتے ہیں اور نہ دیر تلک کرتے رہنے میں کوئی شرم محسوس کرتے ہیں، تو پھر شکر کرنے میں وقت کا تعین کیوں کریں؟ مجھے آج سمجھ ہی نہیں آ رہی کس بات پر اس کا شکر ادا کروں۔ بس فہرست بنتی جا رہی ہے اور وہ مجھے اٹھنے ہی نہیں دے رہا۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے ایک مرتبہ کہیں پڑھا تھا، نعمتوں کا شکر ادا کرو تو وہ بڑھتی جاتی ہیں، 2 گنا، 3 گنا یا شاید اس سے بھی بڑھ کر ملتی ہے، اور میں ایک نعمت کا شکر بار بار ادا کر رہی ہوں۔ وہ اتنے جذب سے نظریں جھکائے بول رہی تھی کہ جزلان کا دل کیا وہ اتنی ہی خوبصورت باتیں کرتی جائے اور وہ سنتا جائے۔ نہ جانے کیسا سحر تھا اس کی باتوں میں۔ وہ اکثر صبورہ سے کہتا تھا کہ جتنی اچھی باتیں آپ کرتی ہیں دلوں کو چھو لینے والی، ایسی ہی اپنی بیٹی کو بھی سکھا دیں۔ وہ تو ہر وقت جلی کٹی سناتی ہے، اور وہ کہتی تھی جتنی پر تاثیر باتیں نشوہ کی ہیں شاید میری بھی نہیں۔ آج اسے یقین ہو گیا تھا وہ ساحرہ تھی اور وہ اس کے سحر میں تعمر گم رہنا چاہتا تھا۔ کون سی نعمت؟ جزلان کے سوال پر اس نے نگاہیں اٹھائی اور جزلان کو لگا اس کا دل ان نظروں کے ساتھ لپٹ گیا ہے۔ آپ کی محبت کی نعمت میں ہر لمحہ اس کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں تاکہ یہ مجھے اور پھر ملتی ہی جائے۔ لڑکی ڈائیلاگز سیکھ گئی نا؟ جزلان کی بات پر وہ ہولے سے سر نفی میں ہلاتے مسکرائی۔ خود ہی تو کہتے تھے محبت کی ہوتی تو پتہ چلتا۔ یہ ڈائیلاگز نہیں، محبت ہے۔ واقعی اب سمجھ آ گیا۔ اس نے عقیدت سے جزلان کے ہاتھ پکڑتے ان پر بوسہ دیا۔ اللہ آپ کی دعا قبول کرے، ہر لمحہ۔ جزلان نے محبت سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ جزلان آج بہت دنوں بعد بوتیک پر آیا تھا۔ سب ڈیزائنرز اور کاریگروں سے مل کر نئے پروجیکٹس ڈیزائن کیے۔ وہ سارا دن نہایت مصروفیت میں گزرا۔ دوپہر میں بیٹھا وہ کچھ کپڑوں کے ڈیزائنز چیک کر رہا تھا کہ موبائل پر نشوہ کی کال آئی۔ السلام علیکم۔ نشوہ نے اس کی ہیلو کہنے کی عادت اب ختم کروا دی تھی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہیے۔ نشوہ کے انداز پر وہ سب چھوڑ چھاڑ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ خیریت ہے نا؟ جزلان نے اس کے انداز پر حیرت کا اظہار کیا۔ وہ بہت کم کال کرتی تھی، زیادہ تر میسیجز سے کام چلاتی تھی۔ آپ کے بغیر دل نہیں لگ رہا؟ جزلان کو اس کے لہجے میں چھپی محبت محسوس کرتے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ یہ آج سورج مشرق سے ہی نکلا ہے نا؟ ہاں، کیوں؟ جزلان کی بات پر وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ ابھی تو صبح والا اظہار ہضم نہیں ہوا تھا کہ اب پھر سے میرا سکون چھین رہی ہیں۔ اب اتنے خوبصورت اظہار کے بعد میں کام میں کیا خاک دل لگے گا؟ آپ میری بزنس بند کروا کر رہیں گی؟ جزلان نے دہائیاں دی۔ اور جب مجھے سامنے دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ نشوہ کی بات پر وہ الجھا۔ ساتھ ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ ہولڈ وشا، دروازے پہ کوئی ہے، کم ان۔ اسے ہولڈ کرنے کا کہہ کر وہ فون کان سے نیچے کرتے ہوئے بولا۔ دروازہ کھلتے جو چہرہ سامنے نظر آیا وہ اسے شاک کرنے کے لیے کافی تھا۔ وشا؟ نشوہ موبائل کان سے لگائے اس کے سامنے تھی۔ میں نے سوچا آپ مجھے سرپرائزز دیتے رہتے ہیں، آج کے اہم دن پر میں آپ کو سرپرائز دوں۔ ہیپی برتھ ڈے۔ پنک شرٹ اور بلو جینس پر لیدر کی بلیک لانگ جیکٹ پہنے، اسکارف کو مخصوص انداز میں سر پر لپیٹے، ایک ہاتھ میں پھولوں کا بکے لیا، وہ اس کی ٹیبل کے پاس آتی مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ کر بولی، تھینک یو جان۔ اپنی ٹیبل سے باہر آتا وہ اسے بازوؤں کے گھیرے میں لیتا حقیقت میں اس سرپرائز پر بے حد خوش ہوا تھا۔ نشوہ نے پیچھے ہوتے بکے اس کی جانب بڑھایا جسے جزلان نے مسکراتے ہوئے تھاما۔ نشوہ نے آگے بڑھ کر تھوڑا سا اونچا ہوتے ہولے سے لب اس کی پیشانی پر رکھے۔ جزلان کو وہ حیران کیے جا رہی تھی۔ چلیں آج لنچ میری طرف سے، ویسے بھی مجھے یقین ہے آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا، کام میں لگ کر کھانا پینا سب بھول جاتے ہیں۔ نشوہ نے وسوق سے کہتے اس کا بازو تھام کر چلنے کا کہا۔ یہاں بہت کام پینڈنگ ہے، اس نے بے چارگی سے کہا۔ ڈونٹ یو وری سر، میں آپ کا صرف 1 گھنٹہ لوں گی اور پھر بخیر و عافیت آپ کو واپس یہیں چھوڑ جاؤں گی۔ نشوہ نے اس کے سامنے آتے کارنش بجا لاتے کہا۔ اوکے مائی ڈیئر، لیکن کیا آپ گاڑی ڈرائیو کریں گی؟ جزلان نے مانتے ہوئے اس کے ساتھ قدم آگے بڑھاتے کہا۔ جی بالکل، آج میں آپ کو اپنی ڈرائیونگ کے جلوے دکھاتی ہوں، نشوہ نے اس کے ساتھ چلتے کہا۔ وہ دونوں وہاں سے نکل کر PCA جہاں نشوہ نے پہلے سے ہی سیٹ ریزرو کروائی ہوئی تھی، کیک کا آرڈر بھی دیا ہوا تھا۔ نشوہ کے سامنے بیٹھ کر کیک کاٹتے اسے اپنی زندگی کا سب سے حسین پل لگا۔ آج اس کی سچی محبت اس کے ساتھ اس کی خوشیوں کو شیئر کر رہی تھی۔ جزلان نے ایک کیک کا پیس کاٹ کر نشوہ کو کھلایا، پھر دونوں کھانا کھانے میں مگن ہو گئے۔ کھانے کے بعد نشوہ نے گوچی کی خوبصورت سی گھڑی اس کی سامنے کی۔ میں اپنی سیونگز کو خرچ کرنے کے بارے میں ہمیشہ سے بہت کنجوس رہی ہوں، سو یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کے پیسوں میں سے آپ ہی کو گفٹ دے رہی ہوں، یہ سب میری اپنی سیونگز میں سے ہے، نشوہ نے فخریہ بتایا۔
جزلان نے اسی لمحے پہلے سے پہنی گھڑی اتار کر اس کیس میں رکھتے نشوہ کی دی ہوئی گھڑی پہنی۔ اب ہر لمحہ اس گھڑی کے ٹک ٹک کے ساتھ آپ کی محبت میرے ساتھ رہے گی۔ جزلان کی لو دیتی آنکھوں نے اس کا طواف کیا۔ نشوہ بلش کر گئی۔ جزلان نے محبت سے ہاتھ بڑھا کر اس کے گالوں کو پوروں سے چھوا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے روم میں نہیں بیٹھے؟ نشوہ نے پیچھے ہوتے خفگی سے گھورا۔ کیا ہے یار، اپنی بیوی کو پیار کر رہا ہوں، جزلان نے منہ بناتے کہا۔ میرے ماتھے پر نہیں لکھا کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ ہولڈ آن یور ایموشنز، نشوہ نے تنبیہ کی۔ اوکے، اس کا مطلب اپنے روم میں کوئی اعتراض نہیں؟ جزلان نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا۔ زیادہ نہیں پھیلیے، نشوہ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے نظریں چراتے ہوئے بولے۔ اب تو آپ نے کہہ دیا، یاد رکھنا رات کو مجھے گھر ہی آنا ہے، جزلان نے اسے پیار بھری دھمکی دی۔ اچھا ابھی تو اپنے کام پر جائیے، اکیلی لڑکی کو دیکھتے تنگ کرنا شروع کر دیا، نشوہ نے اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اب تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے نا کہ ہم میاں بیوی ہیں، جزلان نے اپنے بازو پر رکھے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اف، اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ جزلان اس کے ساتھ چلتا مسلسل اسے زج کیے جا رہا تھا۔ اگلے دن وہ شام میں جلدی جلدی کام ختم کر کے گھر جانا چاہ رہا تھا۔ نشوہ کو اس نے ڈینٹسٹ کے پاس لے کر جانا تھا، اس کے دانت میں کچھ مسئلہ ہوا تھا، صبح سے درد کر رہا تھا۔ جزلان نے آفس کے لیے نکلتے ہوئے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لیا تھا اور اب جلدی پہنچ کر اس ساتھ لے جانا چاہتا تھا کہ نشوہ کا فون آ گیا۔ وہ مسکرایا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، فون کان سے لگاتے وہ مسکراتے لہجے میں گویا ہوا۔ جزلان اپنی بات کے جواب میں نشوہ کی روتی ہوئی آواز آئی۔ بشا کیا ہوا ہے؟ وہ گھبرا اٹھا۔ جزلان وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ کال بند ہوگی۔ اس نے ری ڈائل کیا تو نمبر انگیج، وہ چکرا گیا۔ جلدی سے گھر کے نمبر پر فون کیا۔ ہیلو، کام کرنے والی کی آواز آئی۔ السلام علیکم نشوہ، وہ چچی کہاں ہیں؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ وہ جی حویلی سے صبح کچھ لوگ آئے تھے، وہ لے گئے۔ جزلان کو لگا آفس کی چھت اس کے سر پر گری ہو۔ کیا کہہ رہی ہو؟ جی وہ روتے ہوئے گئی ہیں، میں تو خود بڑی پریشان ہوں جی۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی کہ جزلان کو لگا اس کے کان سائیں سائیں کر رہے ہیں۔ وہ لوگ اس حد تک گر جائیں گے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے فوراً سبحان شاہ کا نمبر ملایا مگر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ حویلی کے فون کا بھی یہی حال تھا۔ اسے لگا وہ پاگل ہو جائے گا۔ تیزی سے گاڑی کی چابیاں نکالتے وہ اپنے مینیجر کے پاس آیا۔ کچھ ایمرجنسی ہوگی، میں گاؤں جا رہا ہوں، کب تک آؤں گا ابھی نہیں بتا سکتا، تم یہاں کا کام ہینڈل کر لینا۔ جزلان جلدی جلدی اسے ضروری ہدایات دینے لگا۔ یار آج کوئی دھرنا ہے، راستے بلاک ہو رہے ہیں، تم دھیان سے نکلنا، اس کے مینیجر نے اطلاع دی۔ جانا بہت ضروری ہے، ڈونٹ وری، میں دھیان رکھوں گا۔ جزلان کے چہرے پر چٹانوں سی سختی دیکھ کر وہ چونکا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ دعا کرنا خیریت رہے، خدا حافظ۔ وہاں سے نکلتے ساتھ ہی وہ مسلسل نشوہ کو فون ملا رہا تھا مگر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ جزلان نے گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی اتنی تیز رفتاری سے چلائی جتنی تیزی سے وہ چلا سکتا تھا۔ اس کی گرفت اسٹیئرنگ پر سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اب کی بار بلال شاہ اور ارمغان کو نمبر ملانا چاہا تو سگنل بند ہو گیا۔ اس نے زور سے مکہ اسٹیئرنگ پر مارا۔ واٹ دا ہیل، وہ اتنی زور سے چیخا کچھ دور ہی گیا کہ آگے دھرنا دیے لوگ بیٹھے تھے۔ اس نے وہاں سے گاڑی تیزی سے موڑی اور ایک سڑک پر اس سانس میں ڈالی کہ شاید یہاں کوئی بات بن جائے مگر وہی حالات، گاڑیوں کی ایک لمبی قطار تھی، اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، دل کی بری حالت تھی۔ اس کے گھر والے اس کی بیوی کو جان سے مار دیں گے، اب تو وہ ان سے ہر گری ہوئی سوچ کی توقع کرتا تھا۔ یہ سوچنا ہی محال تھا کہ اس کی جان سے پیاری بیوی ان سفاک لوگوں کے ہاتھ لگ گئی۔ کاش اسے پتہ ہوتا، وہ گھر کے باہر پہرے بٹھا دیتا مگر بے بسی تھی۔ 1 گھنٹہ انتظار کے بعد آخر وہ تنگ آ کر گاڑی کو لاک کر کے باہر نکلا۔ لوگ ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے۔ بھائی صاحب کب تک روڈ کلیئر ہوں گے؟ جزلان نے ایک بندے سے پوچھا جو گاڑی سے نکل کر بیزار شکل بنائے کھڑا تھا۔ کچھ نہیں پتا، میں نے گجرانوالہ جانا تھا مگر سننے میں آ رہا تھا باقی شہروں کی جانب جانے والے سارے راستے بند ہیں، اوپر سے سگنل بند کر دیے ان خبیثوں نے۔ بندہ نہ پیچھے والوں کو بتا سکتا ہے نہ یہاں سے نکل سکتا ہے، وہ بھی وہی کہانی دہرا رہا تھا۔ مگر جزلان کی تو حالت ہی غیر ہوگی یہ سب سن کر۔ وہ تو اڑ کر پہنچنا چاہتا تھا۔ گاڑی لاک کر کے وہ پیدل چلتا بسوں کے اڈے پر پہنچا مگر کوئی گاڑی جانے کو تیار نہیں تھی کہ لوگ وہاں سے نکلنے والی گاڑیوں کو نظریں آتش کر رہے تھے۔ جزلان کو لگا کسی آکٹوپس نے اسے اپنے شکنجے میں لے لیا ہے۔ دل تھا کہ لگتا تھا بند ہو جائے گا۔ واپس اپنی گاڑی کی جانب آیا، لاک کھول کر واپس بیٹھا۔ 3 گھنٹے گزر گئے اور جزلان کو لگا یہ قیامت کی گھڑی ہے۔ دعا مانگ مانگ کر اس کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ موبائل کو دیکھ دیکھ کر اس کی آنکھیں پتھرا گئی۔ آخر وہ بے بسی سے رو پڑا۔ اے اللہ اسے بچا لے، اسے ان درندوں سے بچا لے جن سے میرا بھی کوئی تعلق تھا۔ میں بے بس ہوں، میں کیسے اس تک پہنچوں؟ اللہ اس کی حفاظت اب آپ ہی کر سکتے ہیں اور آپ سب سے بڑے بچانے والے ہیں۔ میں بے بس ہوں، میں حقیر ہوں، میرے وشا کو بچا لیں، وہ اس کا بال بھی بیکار نہ کر سکیں۔ اے اللہ، آنسو اس کے گالوں پر پھسل آئے، ہونٹ بھینچے، ہاتھ کی مٹھی توڑی کے نیچے رکھے، بازو کھڑکی پر ٹکائے، وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔
روڈ کچھ کھلی تو لوگوں نے گھر واپسی کا سفر کیا، کیونکہ شہر سے باہر جانے کے راستے ابھی بھی بند تھے۔ جزلان نے بھی مایوسی سے گھر واپسی کا سفر کیا۔ گھر پہنچا ہی تھا کہ ارمغان کا نمبر دیکھ کر اس نے ایک سے دوسری بیل نہیں ہونے دی اور کال اٹینڈ کی۔ نشوا اور چچی کہاں ہیں؟ وہ گھر آتے ہوئے بولا۔ ارمغان اس کا لہجہ سنتے ہی ششتے رہ گیا۔ ہمارے پاس ہیں۔ ہمت کیسے ہوئی تم لوگوں کی انہیں لے جانے کی؟ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اگر تم میں سے کسی نے انہیں ہاتھ بھی لگایا۔ اس کے لہجے میں ذرا برابر فرق نہیں پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ ارمغان اس کا لہجہ سن کر بھونکچا رہ گیا۔ اتنا تو سمجھ آ گیا کہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ کون لے کر گیا نشوا اور چچی کو اور کیوں؟ وہ پھنکارا۔ بھائی میں اور شرجیل آئے تھے، تمہیں کب سے ٹرائی کر رہے ہیں مگر نمبر نہیں مل رہا۔ بابا حضور ICU میں ہیں، ہم سب ہاسپٹل میں۔ ان کی کنڈیشن تھوڑی دیر کے لیے سنبھلی تھی جس میں انہوں نے بھابھی کا نام لیا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا جن کا نام لیا ان کو بلایا، بس میں بھابھی کو لینے نکل پڑا۔ انہوں نے میرے سامنے آپ کو کال کی تھی مگر یکدم سگنل ڈراپ ہو گیا۔ میں سمجھا وہ بتا چکی ہیں۔ جزلان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ کس انتہا کا سوچ چکا تھا اور حقیقت کیا تھی؟ اسے لگا اس کے تنے اعصاب یکلخت صحیح ہوئے ہیں۔ آنسو کے چند قطرے تشکر میں نکلے۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر آسمان کی جانب دیکھا۔ وہ اس وقت گھر کے لان میں کھڑا تھا۔ کتنی ٹھنڈ تھی، رات کا کیا پہر تھا۔ دھند نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا مگر اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ اس کا دل دماغ بس ایک وجود کی جانب لگے تھے۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اب کیسے ہیں بابا حضور؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ان کی حالت بہتر نہیں۔ آپ نہیں آئیں گے کیا؟ ارمغان نے سبحان شاہ کی حالت بتاتے آخر میں ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ یہاں راستے خراب ہیں، کوئی دھرنا چل رہا ہے، نہ ہوتا تو اب تک میں حویلی میں ہوتا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو اس قدر خوار ہو کر آیا ہوں اور کب تک حالات ٹھیک ہوتے ہیں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جزلان اس سے اپنی سوچ اپنی تکلیف شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ کس وقت تم لوگ لے کر گئے ہو؟ جزلان ریلیکس ہوا تو دماغ نے بھی کام کیا۔ ہم تو صبح 11 بجے لے کر گئے تھے انہیں۔ ارمغان کے بتانے پر وہ حیران ہوا، پھر نشوا پر غصہ آیا۔ کم از کم ایک میسج تو کر دیتی۔ کیا وہ اس گھر سے نکلتے اسے یاد بھی نہیں آیا؟ کیا ان لوگوں کی محبت اتنی حاوی ہو گئی کہ جزلان کو اطلاع دینا بھی مناسب نہیں سمجھی؟ اس کا دماغ کھول گیا۔ ٹھیک ہے، جب حالات سنبھلے تو مجھے بتانا، جزلان نے کہتے ساتھ ہی فون رکھ دیا۔ کھولتے دماغ سے اندر بڑھا، کمرے میں آیا تو بیڈ پر سامنے اس دشمن نے جا کر دوپٹہ بیڈ پر پڑا نظر آیا۔ جزلان کا غصہ کچھ اور بڑھ گیا۔ ایک میسج تو کر دیتی۔ اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جس بری حالت سے وہ گزرا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ کیا کیا خدشے دماغ میں نہیں آئے تھے۔ وہ بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا مگر آج اس کے لیے اپنے اعصاب کو مضبوط رکھنا عذاب ہو گیا تھا۔ اس نے غصے میں اس کے دوپٹے کا گولا بنا کر زور سے دور پھینکا اور خود بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں لیٹ گیا۔ رات میں کہیں جا کر سبحان شاہ کی طبیعت سنبھلی۔ نشوا بار بار جزلان کو کال کر رہی تھی مگر وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ اب تو سگنل بحال ہو گئے تھے۔ صبح وہ اور صبورہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی کہ ارمغان اور شرجیل انہیں لینے آئے۔ سبحان شاہ کو صبح میں کسی وقت ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ہاسپٹل لے جا کر فوری ٹریٹمنٹ کروائی۔ تھوڑا اسے سنبھلے تو نشوا کا نام زبان تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے بلانے کا کہا اور ارمغان اسے لینے بھاگا۔ پلیز بھابھی، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، مگر ان کی حالت بہت خراب ہے۔ ایسا نہ ہو کل کو آپ کو یہ پچھتاوا گھیرے کہ ایک مرتے ہوئے انسان کو معاف ہی کر دیتی۔ ارمغان کی بات پر وہ تڑپ اٹھی۔ جو بھی تھا آخر وہ اس کے باپ کا باپ تھا۔ تانیال زندہ ہوتے تو کیا وہ اپنے باپ کے ساتھ ایسی بے اعتنائی برتے جانے پر خوش ہوتے؟ ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں چاہے جیسے بھی ہوں۔ صبورہ نے بھی اسے فوراً اٹھنے کا حکم دیا۔ اس کی تربیت میں سختی شامل نہیں تھی تو پھر وہ کیسے سخت دلی کا مظاہرہ کرتی؟ جلدی میں نکلتے اسے جزلان کو فون کرنے کا دھیان نہ رہا۔ وہ اپنی ادھیڑ بن میں لگی رہی۔ راستے میں جب خیال آیا تب سگنل بار بار ڈراپ ہونے لگ گئے اور ہاسپٹل پہنچ کر اسے فوراً سبحان شاہ کے کمرے میں جانا پڑا۔ اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ شخص جس نے اسے دنیا سے ختم کر دینے کی دھمکی دی، جو اس کے وجود کا انکاری رہا، اسے معاف کرنا نشوا کو اپنی زندگی کا سب سے مشکل کام لگا۔ مگر وہ جس حالت میں تھا، نشوا بے اختیار رو پڑی۔ بے بسی سے بیڈ پر لیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ وہ جو یہ سمجھتا تھا کہ پیسے اور جائیداد نے اسے سارے رشتے دینے ہیں، وہ جس کے لیے پیسے سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا، وہ جس کی آواز سے پوری حویلی کانپتی تھی، آج بے بسی کی تصویر بنا اپنی آنکھیں تک کھولنے سے محروم تھا۔ اس کے جسم کا ہر عضو صرف دعاؤں کا محتاج تھا، ان کی جنہیں اس نے ساری زندگی کچھ نہیں سمجھا تھا۔ تکبر انسان کو یہ بھلا دیتا ہے کہ وہ تو اپنی ایک انگلی تک کو اٹھانے کا اختیار نہیں رکھتا مگر دنیا کو اپنے غرور تلے روندنے کی خواہش رکھتا ہے، اور جب اللہ اس سے سب اختیار چھین لیتا ہے تب اسے سمجھ آتی ہے کہ یہ سب اللہ کا ہی عطا کردہ ہے۔ وہ تو بے بس ہے، اس کا محتاج ہے، تو پھر وہ زمین پر کیوں کر اور کیسے لوگوں کا خدا بن سکتا ہے؟
نشوہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے پاس آئی جو نالیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کے پاس کھڑے ہو کر کانپتے ہاتھوں سے پہلی مرتبہ اپنے باپ کے باپ کو دادا سمجھ کر اس کے ہاتھوں کو تھاما جو بیڈ پر رکھے تھے۔ درد کی شدید لہر دل میں اٹھی تھی، یہ سوچ کر کے ان ہاتھوں نے کبھی اس کے باپ کو چھوا ہوگا۔ نہ جانے کیسے اسے لگا اس کے باپ کا لمس ان ہاتھوں میں سمٹ آیا۔ ایک ہاتھ منہ پر رکھ کر اس نے اپنی ہچکیوں کو روکنا چاہا، مگر دوسری جانب بھی کسی کو دانیال کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس کا لمس اس کے شبیہ بند پردوں کے پیچھے لہرائی تو نحیف آنکھوں نے آہستہ سے کھلتے ہوئے نشوہ کو دیکھا۔ آنسو نے اپنا رستہ بنایا۔ سبحان شاہ نے آہستہ سے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اسے معافی مانگی۔ وہ زبان جس نے اسے لہو لہان کیا تھا وہ آج کچھ کہنے سے قاصر تھی۔ نشوہ ان کے ہاتھ تھام کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں نے آپ کو معاف کیا، اللہ بھی آپ کو معاف کرے۔ بامشکل یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے۔ سبحان شاہ کی حالت یکدم پھر سے بگڑی۔ نشوہ نے روتے ہوئے جزلان کو کال کر قسمت سے وہ مل بھی گئی، مگر ابھی وہ کچھ بتا بھی نہیں پائی تھی کہ کال ڈراپ ہو گئی اور پھر شام تک سگنل بحال نہیں ہوئے۔ رات میں ارمغان نے بتایا کہ اس سے بات ہوگی اور اسے بتا دیا، مگر باقی کی سب باتیں اس نے نہیں بتائی۔ وہ جان گیا کہ وہ پریشانی کا شکار ہے۔ اب نشوہ پریشان تھی کہ اس کی ایک کال کا بھی اس نے جواب نہیں دیا، نہ اٹینڈ کی ہے۔ رات میں کہیں جا کر سبحان شاہ کی حالت سنبھلی تو سب نے سکھ کا سانس لیا۔ ICU سے کمرے میں شفٹ ہونے کے بعد سب نے صبورہ کو سب سے پہلے بھیجا۔ وہ خود میں ہمت نہیں کر پا رہی تھی ان کا سامنا کرنے کی۔ آہستہ سے کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے میں آئی تو سبحان شاہ نے نظریں گھما کر دروازے کی جانب دیکھا، انہیں اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا جو ہچکچا رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے ساری زندگی صرف دھن اور دولت کی چاہ میں گزار دی۔ اگر جزدان مجھے احساس نہ دلاتا تو میں کبھی اپنے غرور سے باہر آ ہی نہیں پاتا۔ پرسوں رات دانیال کو میں نے اپنے خواب میں دیکھا، وہ مجھ سے خفا تھا، بے حد خفا، بار بار بس یہی کہہ جا رہا تھا، بابا آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ خواب ٹوٹا تو بس اس کے بعد اس کے لہجے کی تکلیف دل میں بڑھتی چلی گئی۔ اللہ کا شکر کر رہا ہوں کہ اس نے تم دونوں سے معافی مانگنے کا موقع دیا ہے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، ایک جھٹکے نے سب غرور خاک میں ملا دیا۔ میں بھول گیا تھا کہ میں خدا نہیں انسان ہوں، میں خدا بننے چلا تھا تو کیسے نہ اللہ کے غیظ و غضب کی زد میں آتا۔ میں اس قابل تو نہیں، پھر بھی مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے روتے ہوئے صبورہ کے آگے ہاتھ جوڑے۔ پلیز بابا، حضور ایسے مت کہیے، میرے دل میں کوئی قدروت نہیں۔ انہوں نے اپنے آنسو پوچھتے ان کے ہاتھ پکڑے۔ اللہ سب سے بڑا منصف ہے، بس اس پر معاملہ چھوڑ دو تو وہ آپ کی سوچ سے بڑھ کر انصاف کرتا ہے۔ آج صبورہ مطمئن تھی کہ انہوں نے اتنی تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی اپنا ہر معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا، اور آج اللہ نے اس غرور کے بت کا پاش پاش کر کے دکھایا تھا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی سزا دینے والا نہیں۔ انسان کیا اور اس کی اوقات کیا۔ جزلان ارمغان سے مسلسل رابطے میں تھا۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، مگر نہ وہ گیا، نہ اس نے نشوہ کو فون کیا اور نہ اس کا فون اٹھایا۔ اس کے لاتعداد میسیجز آئے ہوئے تھے، وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ کس بات پر خفا ہے۔ جزلان سبحان شاہ اب گھر آ چکے تھے۔ گھر آتے ساتھ ہی انہوں نے پہلا فون جزلان کو کیا۔ کیسے ہیں آپ؟ سلام دعا کے بعد وہ سپاٹ لہجے میں بولا، ٹھیک ہوں، سب نے معاف کر دیا، تم کب معاف کرو گے یار؟ اتنی ہمت نہیں کہ سفر کر سکوں، کر سکتا تو تمہارے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگتا۔ پلیز ایسے مت کہیے، جن کی وجہ سے ناراض تھا، جب وہ آپ کو معاف کر چکے تو میں کون ہوتا ہوں آپ کو معاف نہ کرنے والا؟ میں آؤں گا۔ جزلان کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ جلدی آ جانا یار، اب تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تم ایک مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں، انہوں نے نحیف آواز میں کہا۔ ایسی باتیں مت کریے، شکر ہے آپ اب بہتر ہے، میں جلدی چکر لگاؤں گا، اس نے انہیں تسلی دلائی۔ وہ رات کے وقت کمرے میں بیٹھا کچھ فائل سامنے پھیلائے نئے آرڈرز دیکھ رہا تھا کہ حویلی کے نمبر سے اس کے موبائل پر کال آ رہی تھی۔ اس نے اٹھا لیا۔ السلام علیکم، اس نے اپنے مخصوص انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، کیسے ہو بیٹا؟ دوسری طرف سے صبورہ کی آواز آئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اسے فون کرے گی، پورا مہینہ ہونے والا تھا۔ جزلان کو ان دونوں کو دیکھے ہوئے، الحمدللہ، آپ سنائیے؟ اللہ کا شکر، میں بھی ٹھیک ہوں، مگر تمہارے لیے اور اس بے وقوف کے لیے پریشان ہوں۔ پلیز چچی، اگر آپ اس وقت میری ساس بن کر بات کر رہی ہوں تو I'm sorry، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں، اگر دوست بن کر فون کیا ہے تو پھر میں آپ سے بات کر سکتا ہوں، اس کی وکالت مت کریے، اس نے خفگی بھرے لہجے میں کہا۔ بے وقوف، ابھی تو صرف دوست بن کر فون کیا ہے، کیا ہو گیا تم دونوں کو؟ اسے کہتی ہوں جزلان کو فون کرے تو کہتی اب نہیں کروں گی، پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے، اور تم یہاں آنے کو تیار نہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، جب بیوی کو شوہر بھول جائے تو شوہر کاٹ کا الو نہیں کہ پھر بھی اس کے پیچھے بھاگتا بجائے۔ کون بھول گیا تمہیں جزلان؟ صحیح سے مسئلہ بتاؤ۔ وہ الجھ گئی۔ اس دن یہاں سے حویلی جاتے وہ مجھے ایک میسج نہیں کر سکتی تھی، آپ کو اندازہ نہیں مجھ پر کیا گزری۔ میں یہی سمجھا کہ یہ لوگ کسی انتقام کے چکر میں آپ دونوں کو لے گئے۔ معاف کیجیے گا، جو روپ میں نے ان سب کا دیکھا تھا، اس کے بعد میں ہر گھٹیا حرکت کی ان سب سے توقع کر رہا تھا،
پھر یہاں دھرنوں کی وجہ سے راستے بلاک تھے، کوئی ایک گلی بھی نہیں تھی جہاں سے نکل کر آپ دونوں تک پہنچتا۔ پاگلوں کی طرح سڑکوں پر مارا پھرا۔ وہ 3 گھنٹے میں نے جس کر میں گزارے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ اگر وہ مجھے ایک میسج کر دیتی تو میری یہ حالت نہ ہوتی۔ وہ شروع ہوا تو پھر سب کہتا چلا گیا۔ صبورہ حیرت زدہ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کس قدر محبت کرنے والا شخص اللہ نے ان کی بیٹی کے نصیب میں لکھا تھا۔ وہ اس کی باتوں پر مسکرائے۔ محبت انسان کو چھوٹا سا بچہ بنا دیتی ہے، جیسے بچہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں ہر لمحہ اسے توجہ دے، کسی دوسرے کی جانب دیکھے بھی نہ۔ بالکل ایسے محبت محبوب کی توجہ چاہتی ہے، ہر لمحہ، ہر ایک سے زیادہ۔ اس کی جانب سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں، صبورہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پلیز چچی، آپ بن گئی نا اس کی ماں؟ وہ خفا خفا سے بولا۔ نہیں پگلے، اس کی ماں نہیں بنی۔ اچھا، پرسوں شام دینا آپا کی بیٹی کا نکاح ہے، پہلے ہی ہو جانا تھا مگر بابا حضور کی طبیعت کے سبب رک گیا۔ اب بابا حضور کہنے پر زور دے رہے ہیں تو میں امید کروں گی کہ کل تم یہاں میرے سامنے موجود ہو۔ نہ حکم ہے نہ دھمکی، درخواست ہے۔ ان کے لہجے میں جزلان کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ آپ بس حکم کیا کریں۔ جزلان نے بھی محبت سے کہا۔ کل صبح آپ کے سامنے ہوں گا، کہتے ساتھ ہی خدا حافظ کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ جزلان فون بند کر کے پاس لگے گانے کے الفاظ کی جانب متوجہ ہوا۔ اسے لگا اس کے حسب حال گانا لگا ہے۔ اوہ شکر، جزلان بھائی آ گئے۔ وہ جو دینا کی طرف تھی اور نکاح کے کپڑوں کا جائزہ لے رہی تھی، جزلان کی ایک کزن کی آواز پر خوشگوار حیرت سے دوچار ہوئی۔ واقعی؟ بے یقینی سے بولی۔ ہاں نا، ابھی ارمغان بھائی کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے آپ کو لینے آ رہے ہیں کیونکہ جزلان بھائی آ گئے ہیں۔ سب کزنز میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ تھا ہی اتنا زندہ دل، ہر ایک کے ساتھ دوستی رکھنے والا۔ سب بہت خوش ہوئے۔ وہ اپنی ساری خفگی بھول گئی جو جزلان کے بے مروت رویے کی وجہ سے پچھلے دنوں اس نے رواں رکھی ہوئی تھی۔ ارمغان کے ساتھ جس لمحے وہ حویلی آئی اور سب جب سبحان شاہ کے کمرے میں داخل ہوئی، سیدھی نظر سامنے بابا حضور سے باتیں کرتے جزلان پر پڑی، جو گرے رنگ کی شلوار قمیض پر جیکٹ پہنے اس کے دل میں ٹھنڈک ڈال گیا تھا۔ پورے مہینے بعد اس دشمن جہاں کو دیکھا تھا جس نے پچھلے دنوں اس کا چین و سکون سب غارت کر دیا تھا۔ آہستہ سے سلام کرتی وہ اندر داخل ہوئی۔ جزلان نے چونک کر بس ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر واپس گھما لی۔ ارے آ گیا میرا بیٹا، انہوں نے محبت سے بازو باں کیے ان کے قریب آئی۔ جزلان نے نظر اٹھا کر اس کی جانب نہیں دیکھا، نظریں موبائل پر مرکوز کر کے اسے اگنور کیا۔ بابا حضور، میں ذرا ریسٹ کرنے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر تک دینا پھپھو کی جانب چکر لگاؤں گا۔ جزلان ان سے مخاطب ہوتا اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی کمرے میں آئی۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر بیٹھا موبائل میں گم تھا۔ جزلان نے اس نے ہولے سے اسے پکارا۔ جزلان، اس نے اس کی پکار انسنی کی۔ جزلان، آپ کیوں اتنا خفا؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، آئی ڈونٹ وانٹ ہیئر یور وائس ایون۔ جزلان کی شرر بار نگاہوں نے اسے دیکھا۔ وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے نرم اور محبت بھرے لہجے کی وہ اتنی عادی ہو گئی تھی کہ اب یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کبھی اس سے اس طرح بھی بات کر سکتا ہے۔ جزلان غصے سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ نشوہ کتنی ہی دیر اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پائی مگر اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اس بار وہ جزلان کو منا کر ہی چھوڑے گی۔ دینا کی بیٹی کے نکاح کے فنکشن میں سب موجود تھے۔ نکاح ہوتے ہی ینگ جنریشن نے خوب ہلا گلا کیا، ڈھولک بجائی، سب خوش تھے سوائے ایک جزلان کے جو آج کسی کام کو خوش دلی سے نہیں کر رہا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض پر ہاف وائٹ چادر لیے وہ خاموش تھا مگر اس پورے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ نظر بار بار چوری کی مرتکب ہو رہی تھی۔ وہ دشمن جہاں لگ ہی اتنی حسین رہی تھی اور ہر جگہ آگے آگے تھی، ہنستی مسکراتی سب سے باتیں کرتی، ہاف وائٹ فراک اور چوڑی دار پاجامے میں تھی جس پر کام والی کوٹی پہن رکھی تھی جو ہرے، سرخ، گلابی اور جامنی رنگوں سے مزین تھی۔ ماتھے پر چھوٹی سی بندیاں لگائے پرل کے آویزوں میں ادھ کھلے بالوں میں چمک رہی تھی۔ جزلان کی نظریں بار بار اس کے وجود سے الجھ رہی تھی۔ ارمغان نے اسے زبردستی اسٹیج پر بلا کر نشوہ کے ساتھ کھڑا کر کے ایک تصویر لی۔ نشوہ نے سب کی موجودگی کے سبب تصویر کھنچواتے وقت محبت سے جزلان کے بازو پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ جزلان کے اندر غصے کی لہر دوڑی۔ وہ جانتی تھی کہ سب کی موجودگی کے باعث وہ اس کے ہاتھ نہیں جھٹک سکتا۔ وہ ویسا ہی ہوا تھا۔ وہ غصے سے پیچتاب کھا رہا تھا۔ جیسے ہی تصویر کھینچی وہ بازو چھڑواتا وہاں سے اتر گیا۔ کھانے کے وقت وہ انتظام دیکھ رہا تھا کہ ارمغان اس کے پاس آیا۔ بھائی، آپ کو بابا بلا رہے ہیں۔ وہ بلال شاہ کا پیغام لے کر آیا۔ کہاں ہیں؟ اس نے مصروف لہجے میں پوچھا۔ وہاں باغ کے اس جانب، اس نے ایک جانب اشارہ کیا جو نسبتاً تاریک تھی۔ وہ تیزی سے ادھر کی طرف جانب بڑھا۔ حویلی بہت بڑی تھی تو سارا انتظام اس کے اندر ہی کیا گیا تھا۔ وہ آگے جاتا جا رہا تھا مگر اسے بلال شاہ کہیں نظر نہیں آئے۔ وہ الجھا کہ یکدم اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ جیسے ہی مڑا کسی نے اس کے منہ پر کپڑا رکھ دیا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جس لمحے اس کی آنکھ کھلی اس نے خود کو کرسی پر پایا، ہاتھ اس کے پیچھے کر کے رسی سے
जकड़े हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें इर्द गिर्द के मंजर से मायूस हुई तो वो ये देखकर हैरान हुआ कि वो अपने ही फार्म हाउस में था। फार्म हाउस पर एक जगह अलग से सफ़ेद मार्बल का झरोका सा बनाया हुआ था, जिसकी छत नहीं थी मगर स्टोन खड़े करके उनको चारों जानिब से फूलों की बेलों से ढका हुआ था। इस वक्त उस जगह को बरकी कुमकुमों से रोशन किया गया था। उसने अपनी गर्दन सीधी की कि पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो हैरान हुआ कि किसने ये हरकत की है। यकदम चूड़ियों की छनकार आई और उसकी ज़िंदगी उसकी नज़रों के सामने थी। यखलख्त उसे देखते उसके चेहरे की रंगत बदली। माफ़ कर देना। दो आंखों में आस नज़र आई। ये क्या घटिया हरकत है? वो घबराया। आप काबू ही नहीं आ रहे थे तो मुझे ये प्लान बनाना पड़ा। आप मुझे डॉन कहते थे ना, सोचा आज बनकर दिखा ही दूँ, शायद कुछ रोक पड़ जाए। बस करें ना, आप कब तक खफा रहेंगे? क्यों जान निकालना चाहते हैं? 1 माह आपका इंतज़ार किया, आपके वजूद आपकी नज़रों को मिस किया। इतनी सज़ा बहुत होती है। अम्मी ने मुझे मेरी ख़ता बता दी है। प्लीज़ जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे मैं आपके हाथ नहीं खोलूँगी और ना यहाँ से उठने दूँगी। ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही, वैसे भी मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। नशवा ने धमकी अमेज़ लहजे में कहा। विशा क्या बचपना है, खोले। वो गुस्से से चीखा। विशा, आपने मुझे विशा कहा, इसका मतलब आप खफा नहीं? बस अब मुंह से कह दे मुझे माफ़ किया। उसने खुशी से नारा लगाते आखिर में मासूम शक्ल बनाई। एक तो वो लग इतनी खूबसूरत रही थी और फिर मोहब्बत भरी नज़रों ने महबूब को 1 माह बाद नज़र भर कर देखा था। दिल तो वहीं पिघल गया था। और कौन कौन शामिल है इस तकरीबकारी में? उसने मशकूक नज़रों से उसे देखा। अरमगान और शर्जील भाई, उसने मुजरमाना लहजे में जवाब दिया। ओके, 2 शर्तों पर माफ़ी मिलेगी, जज़लान मानते हुए बोला। मंजूर है, दिलो जान से मंजूर है, नशवा ने सोचे समझे बिना कहा। इस वक्त उसके मानने से बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए था उसे। पहले तो कान पकड़कर सॉरी कहिए। नशवा ने जल्दी से अमल किया। जज़लान ने मुस्कुराहट छुपाई। अब मेरे पास आइए। जज़लान ने उसे इशारा किया। वो भी पास आ गई कि बहरहाल उसके हाथ बंधे तो वो क्या कर सकता था, थप्पड़ तो मारने से रहा। और पास वो उसके करीब झुकी। और पास। अब नशवा कुछ खौफ का शिकार होती अपना गाल उसके पास लाया और फिर एक फलक शगाफ चीख मारकर उससे दूर हटी। फटी फटी आंखों से उसे देखा और हाथ गाल पर रखा, जबकि जज़लान के चेहरे पर महजूज कुन मुस्कुराहट थी। जज़लान ने अपने दांतों उसके गाल पर गाड़े थे। किस कदर जालिम है आप, वो बेयकीनी से रूहानसी लहजे में बोली। मैं इससे भी ज़्यादा जालिम बनूंगा अगर अब आपने घर से एक कदम भी मुझे बताए बिना निकाला। जज़लान जारहाना अंदाज में बोला। खोले मेरे हाथ। वो फिर बोला। तो बिल्कुल नहीं खोलूंगी, जितने खतरनाक लग रहे हैं आप तो मेरा गला ही दबा देंगे। वो वाकई जज़लान के तेवर देखकर खौफजदा हुई। अगर अब 1 सेकंड की भी देर की तो वाकई दबा दूंगा, उसने फिर धमकी दी। नशवा ने डरते डरते हाथ खोले। जज़लान ने आज़ाद होते तेज़ी से वहाँ से भागते नशवा की कलाई पकड़कर अपनी जानिब खींचा, फिर बालों को जकड़कर उसका चेहरा अपने करीब किया। मेरी मोहब्बत देखी है, मेरा पागलपन नहीं देखा। दिल तो करा वाकई गला दबा दूँ। जो अजियत सड़क पर मैंने उस दिन सही है बेशा, मैं अब कभी उसका तसव्वुर भी नहीं करना चाहता। आप मेरे लिए क्या हो मैं लफ्ज़ों में बता नहीं सकता। बस इतना कहूँगा कि मेरी मोहब्बत को फिर कभी मत आज़माना। सच में ज़िंदगी हार दूँगा। उसके बालों को छोड़ते उसके गाल पर अपने दहकते लब रखे, जहाँ उसने अपने गुस्से की निशानी कुछ लम्हे पहले छोड़ी थी। इतनी ज़ोर से काटा है, वो रूहानसी हुई। अब रोज़ मरहम रखूँगा, वो शरारती लहजे में कहता। उसके सर से अपना सर टिकाता आंखें बंद किए। बस उसे महसूस करना चाहता था। बहुत जालिम हो, मेरी फेवरेट एक्सेसरी पहनकर मुझे आजमा रही हो। एकदम सर उठाते उसने नशवा के हसीन चेहरे पर हाथ फेरते कहा। बिस्मा की शादी पर वो ब्यूटिशियन ने जो बिंदिया लगाई थी वो भी क्या? उसकी बात पर नशवा के दिमाग में झुमाका हुआ। हाँ ना, चोरी से आपकी शर्ट ले गया था, आप पर यह बहुत सूट करती है, कहते साथ ही जज़लान ने उसके माथे पर अपने लब रखे। उफ, फिल्मी इंसान, मेरी तो ज़िंदगी अजीब फिल्मी गुजरने वाली है। फिल्मी बाप और फिल्मी बच्चों में, नशवा ने उसके कंधे पर सर रखते कहा। जज़लान ने मुस्कुराकर उसे बाजुओं के असार में लिया, फिर उसकी बात पर ठटक कर उससे सामने किया। क्या क्या कहा है अभी आपने? जज़लान की बात पर उसने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा। क्या? मैंने तो कुछ नहीं कहा, उसने होंठों में मुस्कुराहट दबाई। नहीं, ये जो फिल्मी वाली बात की है, उसने उलझकर पूछा। क्या? वो अभी भी उसे तंग कर रही थी। विशा मार खाओगी अब, वो चिढ़कर बोला। आपकी मोहब्बत मेरे वजूद में सांस लेने लगी अब। उसकी बात पर जज़लान ने उसे खुद में भींचा। उफ यार, थैंक यू सो मच। वो खुशी से बेकाबू होते दिल को संभालने लगा। थैंक्स फॉर दिस न्यूज़। कब पता चला? कल, जब आप डांट कर चले गए थे तो मेरा बीपी डाउन हुआ और आपको पता भी नहीं, मैं डॉक्टर पे गई थी, वहाँ पता चला। मैंने फिर सबको आपको बताने से मना कर दिया क्योंकि मैं ये सब आपको खुद बताना चाहती थी। नशवा ने मोहब्बत से उसके चेहरे को देखा जहाँ उसके लिए सिर्फ मोहब्बत थी।
थैंक्स गॉड, थैंक्स अगेन। उसे मोहब्बत से खुद से लपटाते वो दोनों एक दूसरे में गुम हो गए और मोहब्बत ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया हमेशा के लिए। तो ये था इसका लास्ट और सेकंड पार्ट। होप्स हो कि आप लोगों को ये इसका सेकंड और लास्ट पार्ट पसंद आया होगा। तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि ये वाली एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अब किसी और अच्छे से नावल के साथ। और डोंट यू वरी यार, मैं आप लोगों को नावल दे दिया करूँगी। मैंने पहले भी कहा है कि मन यारम कंप्लीट नहीं है, और जो रक्से मोहब्बत है वो भी राइटर ने नहीं लिखा यार। मैं आप लोगों को क्या कहूँ, फिर भी कोई एक आध बंदा ऐसा मुझे कमेंट कर ही देता है जो मुझे बहुत गुस्सा दिला देता है। मैं कैसे करूँगी एक साथ। और वैसे भी मैं आप लोगों को सच्ची बात बताऊँ, सीधी बात है, अगर मैं एक नावल की दूसरी एपिसोड उसी टाइम पर दोबारा अपलोड करूँ ना, मुझे उतने व्यूज़ नहीं मिलते। और एक तरह से मुझे ये लगता है कि मैंने अपना वो दिन ज़ाया किया, मेरे व्यूज़ डाउन होना शुरू हो जाते हैं। मैं एक नावल को साथ कंटिन्यूसली नहीं लेकर चल सकती। तो इसीलिए फिर पता है क्या, मुझे एक नया नावल स्टार्ट करना पड़ता है। तो वो कंपनसेट हो जाता है और मुझे हर चीज़ को देख कर, हर चीज़ को समझ कर लेकर चलना पड़ता है। तो आप लोग अंडरस्टैंड कीजिए। मैं वैसे भी इग्नोर कर सकती हूँ, लेकिन मैं वजाहत इसलिए दे देती हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, अगले बंदे को भी देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। अदरवाइज़ अगर मैं इग्नोर करने पर आऊँ तो फिर मुझे किसी के कमेंट का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं कंसर्न कर रही हूँ, अगर मैं आप लोगों के कमेंट्स को अहमियत देती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे भी अहमियत दिया कीजिए और समझा कीजिए कि हमारी भी कुछ मजबूरी हो सकती है, कुछ वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप लोगों को कंटिन्यूसली अब वो एपिसोड में प्रोवाइड नहीं कर रही। ठीक है, तो जो है वो क्या कहते हैं, कौन सा नावल है, उसका नाम क्या है, ये बन यारम, इसकी एपिसोड आप लोगों को कल इंशाल्लाह मिल जाएगी। और जो क्या कहते हैं रक्से मोहब्बत, इसकी 1-2 दिन तक मिल जाएगी, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि तानिया ताहिर की तबीयत ठीक नहीं थी ईद वाले डेज़ में, तो उन्होंने एपिसोड नहीं प्रोवाइड की। ठीक है, तो 1-2 दिन में 1-2 एपिसोड्स हो जाएंगी तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी अच्छे से नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।